کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وصطفیٰ کی وطہرہ کی، اور تجھے پاک کر دیا ہے، وصطفیٰ کی، پھر دوبارہ یہ لفظ آتا ہے وصطفیٰ کی، اور تجھے چن لیا ہے تمام اور تمام عالموں کی عورتوں پر، تمام عالموں کی عورتوں پر۔ واہ، ارے بھائی یہ ہمارے مومن بھائی کہتے ہیں فاطمہ جو ہے وہ جنت کی، ارے کون فاطمہ بھائی، کون عائشہ، کون خدیجہ، کون؟ یہ اعزاز تو محمد کو بھی نہیں ہے، ارے بھائی ہم وہی تو اصل میں محمد پہ آئیں گے بعد میں، ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ محمد اصل میں ہے کیا، یہ ہم بعد میں آ رہے ہیں، ہم اسی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک آیت آپ کے سامنے ہے، آیت آپ کے سامنے ہے، آپ سمجھ رہے نا جی۔ اچھا امی، اچھا یہاں پر الامی یہ اصل میں جمع کے صیغے میں ہے، اب میں اس کے معنی کیونکہ جمع ہو گئے تو اب میں اس کو جو ہے کسی اور مفہوم میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر تخصیص کے ساتھ واحد لفظ نہیں ہے، نہ تو امی ہے نہ تو امیین ہے، یہاں جو معنی ہے جی الامیین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں بات کرنے چلا ہوں الامی کی، مجھے بتائیے کہ پورے قرآن میں وہ کون سی ایسی خاص ماں ہے جس کے ساتھ کسی شخص کو منسوب کیا گیا، کون ہے؟ عیسیٰ اور مریم، یعنی عیسیٰ کو ایک خاص ماں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے نا؟ بالکل۔ اچھا اب ہم جو ہے سورہ کیا ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر جس میں کیا ہے الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر یاد نہیں ہے مجھے، میری زبان پر ہے، بچپن میں ہم یاد کیے تھے، ابھی تک چل رہا ہے یار معاملہ۔ یہ عبدالحمید صاحب وہ بچپن میں حفظ کیے تو ابھی تک چل رہا صحیح ہے، 10 سال کی عمر میں حفظ کیے تھے ہم جی۔ یہ والی تو نہیں ہوا اللہ نے باصل فی الامین رسول منہم نہیں یہ نہیں ہے، آپ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر میرے خیال سے شاید اعراف کی 152 ہے لگتا، میں جو ہے ذرا اب 152 نکال کے دیکھیے، میں کھول رہا ہوں سر، ایک سیکنڈ میں کھول رہا ہوں، ایک سیکنڈ۔ سورہ اعراف کی، سوری اباؤٹ دیٹ، 152 اصل میں آیتوں وائز جو ہے نا یاد نہیں ہے بعض دفعہ، دیکھتے ہیں۔ یہ 152 کھولیے سر آپ کے ساتھ، اللہ جل تاخذو اجل صحیح زمن من ربہم حیات الدنیا وز، نہیں سر یہ نہیں ہے، نہیں یہ جو ہے یا تو 152 ہے یا پھر رک جائیے یار، میں جو ہے ابھی نکال لیتا ہوں یار 160 کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے، نہیں وہ میں ابھی جو ہے ڈائریکٹ اس کو ٹائپ ہی کر لیتا ہوں، صحیح ہے، گوگل علیہ السلام کی مدد کے بغیر کام نہیں چلتا یار۔ ارے یار یہ سکھوندر سنگھ جٹ کیا یار، سچی بھی کوئی اکیڈمک ڈسکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کے پاس، کیا کہہ رہے ہیں؟ عبدل نکلا جان، واہ بھائی واہ، کیا ہو گیا یار بھائی، کیا کر سکتے ہیں یار، اکیڈیمک میں جتنی بھی اکیڈیمک ڈسکشنز کیے نا اس میں میرے ویورز جو ہے نا آدھے ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا۔ اچھا یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے بھی، اعراف جی سر، میں احراف ہے، اعراف یعنی یہ اعراف کی 157 یہ آ گئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ یتبعون الرسول، اچھا اب یہ ایک ایک لفظ پر اس کو ذرا چھوٹا کر لیجیے آپ تاکہ پوری آیت جو ہے نظر آ جائے۔ یہ سر چھوٹا ہو گیا، لیکن چھوٹا ہو کے اس کو ذرا یہ کر لیتے ہیں، ایک گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا جی۔ اچھا یہ آیت دیکھیں، میں جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کی میں توجہ چاہوں گا، وہ ذرا غور سے اس پر ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ دیکھیں الذین یتبعون، وہ لوگ جو فالو کرتے ہیں، اور رسول ایک ایسے رسول کو جو النبی بھی ہے اور الامی بھی ہے۔ اچھا جو ایسا رسول ہے جو کہ نبی بھی ہے اور الامی بھی ہے، ایک ساتھ ایک ہی انداز میں آیا ہے، واہ، یعنی ایک ایسا رسول جو کہ نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ اچھا ماں والا یہاں رسول، ماں والا نبی اور رسول،
اب پوری دنیا کے مسلمان اس آیت سے اپنے منہ بولے نبی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ثابت ہی نہیں ہوتا، ثابت ہی نہیں ہوتا، ثابت ہی نہیں ہوتا. اس آیت سے وہ ان کا منہ بولا نبی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ امی کو صرف ان پڑھ بولنے میں لگے ہوئے. اچھا ان پڑھ جو کہتے ہیں نا وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان پڑھ ہے، ہاں کہ امی کے معنی ان پڑھ نہیں ہے. آپ اگر قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 وہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. جب آپ قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت اس آیت پر جائیں گے جس میں کہا کہ اور ان میں امی ہیں، یہاں پر الف لام کے بغیر ہے، یعنی جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے، اور جو یعنی قرآن کے مطابق امی صرف بغیر الف کا جو ہے جو امی ہے، بغیر الف لام کا امی کون ہے؟ وہ جو الکتاب کا علم نہیں رکھتا، اور جو ہے وہ جو ہے یعنی کیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یعنی ایک اپنے جو ہے ایک خود بھی جو ہے جھوٹی امیدیں رکھتا ہے اور اٹکل پچو سے کام لیتا ہے. امی وہ ہوتا ہے جو الکتاب کا علم نہیں رکھتا اور جو ہے جھوٹی امیدیں رکھتا ہے اور اٹکل پچو سے کام لیتا ہے، اسے امی کہتے ہیں. تو کیا قرآن میں امی کی جو یہاں پر جو ڈیفینیشن کی گئی ہے، کیا مسلمان اپنے نبی کو ایسا سمجھتے ہیں؟ ایسا سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب چاہیے مجھے، جبکہ قرآن نے تو یہاں پر بتا دیا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یعنی مطلب امی کون ہیں، یہاں پر وہ لوگ کون ہیں بتا دیا قرآن نے بتا دیا امی لوگ کون ہیں. لیکن یہاں پر الامی جو مفرد آیا ہے، جو واحد کی شکل میں، کس کے ساتھ؟ ایسا رسول اور ایسا نبی جو کہ خاص ماں والا ہے، خاص ماں والا ہے، خاص ماں والا ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. نبی بھی ہے، ایک ہی وقت میں نبی بھی ہے، ایک ہی وقت میں رسول بھی ہے. اور مسلمان جس شخص کو اپنا نبی کہہ کر، محمد کہہ کر جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتا. اب محمد پہ ہم بعد میں آئیں گے. تو ایک ایسا رسول اور ایسا نبی جو کہ خاص ماں والا ہے، تو جس کو وہ پائیں گے، یجدونہ، اس کو پائیں گے مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں اس کو لکھا ہوا پائیں گے. اچھا اگر مجھے بتائیں کہ تورات اور انجیل جسے بھی کہا گیا، اس میں کس کو لکھا ہوا پایا گیا؟ سر ایک ہی امی ہے جو ماں والا ہے، اور وہ تو بار بار عیسیٰ کے بارے میں پریڈکشن ہے. ہم بھی تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کی ایک اور خاص بات کیا بتائی گئی ہے، دیکھیے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا. واہ. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی ہر اس بات سے روکے گا جو کہ معاشرے میں کبھی بھی اچھی نہیں سمجھی گئی. منکر اور معروف ایک دوسرے کی کانٹراسٹ میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اچھا اس کی اور ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان پر جو ہے حلال کرے گا، یعنی ان پر جائز ٹھہرائے گا جو اچھی چیزیں ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ان پر جو ہے جو بری چیزیں ہیں اس کو حرام، اس کو روک دے گا. اس کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو ہے وہ ہٹائے گا جو ان پر پتہ نہیں بوجھ پڑے ہیں، ان پر پڑے ہوئے بوجھ کو وہ ہٹائے گا. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے جو ہے طوق، جو ان کے جو ہے گلے میں جو بیڑیاں، جو ان کے پیروں پر بیڑیاں جو پڑے تھے، ان کو وہاں سے وہ کیا کرے گا؟ ان کو ہٹائے گا. فَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر، وَعَزَّرُوهُ، جو اس کی جو ہے اس کی جو ہے عزت کیے، اس کی جو ہے جو اس کی بلندی، اس کی خوبی بیان کیے. وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کیے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کو فالو کیے جو ایک ایسے نور کو جو اس کے ساتھ اتارا گیا. انزلہ یعنی ماضی مجہول ہے، جو اس کے ساتھ اتارا گیا. اولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ کامیاب ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے
اڈی خیر ہو جائے سچلا جی کی کرتا جی اوف، 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 اوف۔ سر آپ نے تو قرآن کیا گیم ہی ہے؟ اوور کر دی سر گیم ختم کر دی یار میڈم بھائی یہ کامنٹ ہے ہمارے منا بھائی کا، بولتی بند ہو گئی آج مومنوں کی، بگ بینگ ہو گیا، مفتی اور مولانا بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، ہوشیار۔ ارے مفتی اپنا منا بھائی بولتی تو میری بھی بند ہو گئی بھائی، یہ آرگیومنٹ تو میں نے بھی نہیں سنا تھا واقعی کبھی زندگی میں، سچ والا جی میں نے تو اپنی بالکل بند کر زندگی دی ضائع بولنا۔ کر دی یار، آج تک یہ آرگیومنٹ ہی نہیں سنا یار۔ واقعی اور وہ کوئی بندہ ہے جو لائیو چیٹ میں کہہ رہا ہے کسی کو لائیو کالر کو لو، یار کوئی لائیو کالر کیا کر لے گا یہاں پہ؟ کوئی ہے کیا جو کرے گا؟ ان عربی آیتوں کو، کو جھٹلائے گا، ان آیتوں کو ہاں جھٹلائے گا۔ کوئی ہے کوئی اسکالر جو عربک کو جانتا ہے اور یہاں پہ ارے عربک بھائی ہم کے تو میں تو قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھ رہا ہوں نا، ہاں سچ والا جی آپ جو کو ہے وہ کامنٹ ہے بیان کر رہا ہوں جی۔ یہ سچن دھومل جی کہہ رہے ہیں میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے۔ ہاں یہ تو گانا گا رہے ہیں، میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے۔ کیا بات ہے یار۔ اچھا چلیے یار وہ کیا آپ نے ایک ڈائلوگ بولا تھا کہ وہ کیا بولا تھا کہ وہی وہ ہے در چنگ در ہی وہی ہے، کیا یار وہ کون سا؟ یہ ابھی عبدال صاحب نے بولا تھا، عبد الحمید صاحب نے۔ ہاں جو ہے اصل میں جو ہے وہ کون سا گنگا دری شکتیمان ہے۔ گنگا در ہی شکتیمان ہے ہاں یہ تو وہی گیم ہو گئی بھائی، یہ تو گیم ہی خراب ہو گئی، جی۔ یہ تو شکتیمان اور اچھا اصل میں عبد الحمید صاحب، اچھا عبد جی الحمید صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ گنگا در کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے لوگ بیٹھے، اصل میں وہی شکتیمان نکلا۔ ارے یار یعنی گنگا در کو پتہ نہیں لوگ کیا سمجھ بیٹھے تھے، لیکن دیکھا جائے تو وہی شکتیمان نکلا بھائی، وہی بالکل شکتیمان صحیح، نکلا۔ بالکل صحیح، نے ہوش اڑا دیا آپ نے آج، بالکل اتنی باریکی سے میں سمجھتا ہوں کوئی، میں نے کسی کرسچن پریچر کو بھی نہیں سنا کہ اس نے اتنی باریکی سے کبھی دھیان دیا ان باتوں پہ، یہ تو اچھا میں بھائی بار بار کہہ رہا یار ہوں کہ دیکھیے قرآن تو میں ہے ہی بار نہیں۔ بار کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں عقیدے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں سچ والی جی میں تو بولوں گا آج آپ کرسچن ہو گئے میں نہیں آپ کی یہ جی آنےسٹ انالیسس کی وجہ سے جو جی روح ہے کرسچن والی وہ بالکل آج کی ہسٹری میں نظر آ رہی میرے کو، قرآن بھی واقعی کلیئر دکھ رہی ہے آج۔ بھائی دیکھیں سچولا جی میرے کو بھی خطاب مل چکا ہے ابھی ریسنٹلی پچھلا ہفتہ ہی ہوا ہے، مجھے کٹر ہندو کا خطاب مل چکا ہے، تو آج میں آپ کو بھی یہ خطاب دیتا ہوں، آپ بھی کٹر کرسچن ہو گئے۔ جی سارا ایکس مسلم موومنٹ بند ہو گیا سچوالا جی آج کے بعد، بس یہ اسٹریم چلے گی، یہ اسٹریم چلا دو بس، اور کچھ نہیں ہے آل اوور ورلڈ اچھا میں۔ یہاں پر میں ایک قرآن کے بارے میں ابھی میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں، وہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے، میں آپ چھوٹا سا جو ہے اس کا کچھ اس کا ایک اقتباس میں پڑھ کے، یہ آرٹیکل تو بہت لمبا ہے، میں باقاعدہ میں عبد الحمید صاحب آپ کو بتایا تھا نا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کی جو قراءات کے اختلاف کو لے کر ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا، پوری ایک ویڈیو ہے، میں اس چھوٹا سا ویڈیو ریبٹل کا کیا بھی ریبٹل ہم نے۔ میں جو ہے اس کا ایک ریبٹل باقاعدہ کروں گا، اور اس میں یہ آرٹیکل جو ہے پڑھوں گا، جس کا میں چھوٹا سا حصہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ سر وہ غور تو سے ویسے ہی سنیے۔ بابا جی کا ٹھلو ہے یار، اس کے ساتھ کیا آپ نے بات کرنی ہے؟ نہیں اصل میں ان کو نہیں، بلکہ ان کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وقت کے مسیحا ہیں۔ ارے بھائی وہ اور کیا باتیں واقعی کر رہے وہ ہے ہیں جی۔ آخری سہارا ہے میرے حساب سے انٹلیکچوئل مسلمانوں کا۔ اور اس کے بعد تو سیدھا ہمارے لیے راستہ رہ گیا بھائی، اور کیا بس لوگ آ کر جو ہے آخری وہاں جا کے اٹک جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے گرے تو سیدھا ایکس مسلم۔ تو ہم جو اب آنے والے وقت میں جو ایکس مسلم بننے جا رہے ہیں نا، تو ہم ان کے لیے جو ہے میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ دیکھیں آج کی تاریخ میں جو قرآن ساری دنیا میں ہے، ساری دنیا میں وہ حفص بن عاصم حفص بن سلیمان الکوفی، یعنی حفص بن سلیمان الکوفی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے 796 میں، اس سے جو ہے وہ اس سے چلا رہا ہے، جو اور اس وہ کا راوی جو ہے۔ عاصم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عاصم سے اس نے لیا ہے، اور عاصم اچھا کا عن قرآن کسی کے عاصم پاس ہے اصل ہی میں نہیں۔ کیا ہے؟ عاصم النجود جو ہے، ابن نجود، وہ اصل میں یہ عراق کا رہنے والا ہے، کوفہ کا، یہ اس کا شاگرد ہے۔ حفص جو ہے اصل میں عاصم کا شاگرد ہے، اور لیکن کسی کے پاس عاصم کا قرآن نہیں ہے، یہ چیز بڑی غور سے سوچنے والی ہے۔ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب میں یہاں پر اپنے اس آرٹیکل میں اس کی چھوٹی جو باتیں بتاؤں گا، آپ ذرا غور سے سنیے۔ حفص بن سلیمان الکوفی
قرآن کے درجنوں راویوں میں سے عباسی دور کا یہ وہ راوی ہے جو نہ علاقے کے لحاظ سے مکہ و مدینہ کے پاس تھا اور نہ زمانے کے اعتبار سے نزول قرآن کے قریب رہا. یہ شخص نہ تو قرائے 7 میں سے ہے اور نہ قرائے 10 میں سے ہے. جس شخص کو اس کے ہم عصر علماء و محدثین جن میں یحییٰ بن معین، ابن خراش، ابن عدی، ابن حبان، ابو حاتم، الدارقطنی، النسائی، الدارمی، البرقانی وغیرہ شامل ہیں، نے کذاب، لا یصدق کلامہ، متہم بالوضع، ساقط و متروک الحدیث، کان یقلب الاسانید ویرفع المراسیل وکان یأخذ کتب الناس فینسخها ویربی من غیر سماع. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے جن کا نام میں نے لیا ہے نا، یہ سب لوگ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جھوٹا، گھڑنے والا، جس کی باتوں کو کوئی سچ نہ مانے، جس کی حدیثوں کو کوئی نہ لے، وہ جو اسناد حدیث کو بدل دیتا اور مرسل حدیثوں کو اٹھاتا تھا، وہ جو لوگوں سے کتابوں کو لیتا اور ان کی نقل مارتا تھا، اور وہ جو ٹھیک سے سنے بغیر ہی روایت کر دیتا تھا. یہ سب کچھ یعنی اس طرح کی باتیں وہ سارے علماء ان کے وقت کے اس کے بارے میں کہتے تھے. کس کے بارے میں؟ حفظ کے بارے میں. اچھا، اور کوئی بھی اس شخص کی روایت کردہ حدیث کو تک لینا پسند نہیں کرتا تھا، چہ جائے کہ قرآن کے معاملے میں اس کی کسی روایت کو کوئی پسند کر لے. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ حفظ وہ شخص ہے جو جس کے زمانے میں لوگ اس سے حدیث بھی لینا گوارا نہیں کرتے، حدیث بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے. آج اس سے قرآن بھی لے رہی ہے. ارے بھائی وہ حدیث کے معاملے میں کوالیفائی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، حدیثیں جھوٹی گھڑتا ہے. ارے اس کی روایت قرآن کو لے کر آج اچھا دیکھیں کہ چہ جائے کہ اس میں کیا ہے کہ چہ جائے کہ قرآن کے معاملے میں اس کی کسی روایت کو پسند کر لے. ایسے جھوٹے راوی کی روایت کردہ قرآن کو آج اس قدر اہمیت و مقبولیت آخر کیوں کر مل گئی؟ اس کلیدی سوال کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میرے مطابق اس کا اصل سبب ہے 1924 والے مصری فرمانروا فؤاد اول اور 1984 والے سعودی فرمانروا فہد بن عبدالعزیز، جنہوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور ضخیم مالی وسائل و امکانات کے ذریعے دنیا بھر میں اس حفظ کی روایت کردہ قرآن کو فروغ دے کر پھیلا ڈالا. اور اسی وجہ سے ایک عام مسلمان کو سخت غلط فہمی لاحق ہو جاتی کہ قرآن تو دنیا جہاں میں ہر جگہ بالکل ہو بہو اور ایک ہی جیسا پایا گیا، حالانکہ سچائی کچھ اور ہی ہے. دیگر علوم کی طرح علم تاریخ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور یہ جانچ پڑتال کے عمل سے گزرتا ہے. ہر تاریخی دعوے کی کوئی نہ کوئی تحریری، تصویری یا تعبیری سند ہونی چاہیے تاکہ تحقیق و تنقیح کے ذریعے اس دعوے کی درستگی کا پتہ چل سکے. اسلامی روایات کے مطابق پیغمبر اسلام کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی اور ان کے بعد خلافت راشدہ کا تابناک دور 30 سال تک جاری رہا. اسلامی دعوے تو یہی ہیں کہ درجنوں کاتبین وحی ہوا کرتے تھے اور جب بھی وحی کا نزول ہوتا پیغمبر اسلام ان کاتبوں کے ذریعے اپنی خصوصی نگرانی میں اسے لکھوا لیا کرتے تھے. پیغمبر کی وفات